पूरे पाकिस्तान में लगता है कि अगर कोई इशू है तो बस सियासी ये वाला इशू है, प्राइम मिनिस्टर आएगा जाएगा, नो कॉन्फिडेंस, बाकी कोई इशू ही नहीं है सिरे से। ना कोई महंगाई है, ना कोई बिजली की लोड शेडिंग है, ना कोई पानी का मसला है, कुछ भी नहीं है। सर आपने माजी में तो इस तरह असम्बली का इजलास हो, अदम इत्मीनान की तहरीक पेश हो, 172 की जगह पोजीशन 197 पे चला जाए तो वो असम्बली का इजलास को तलपट होते हुए माजी में भी तो नहीं देखा ना। आज से पहले हमने ये देखा शाह साहब कि जो भी सिविलियन गवर्नमेंट्स होती थी वो डरी सहमी होती थी अक्सर कि पता नहीं हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो हमारी इधर उधर से पकड़ हो जाए। इदारे हैं मुख्तलिफ, तो इसलिए वो डर डर के अपना काम करते थे। इस दफ़ा ये हो गया है कि इमरान खान साहब जिस तरह से ना चौड़ा करके हैं, सारे इदारे डर डर के हैं कि कहीं कोई हमारी पकड़ हम इमरान खान साहब के पकड़ में ना आए। सीएम साहब को भी चाहिए कि वो कुछ न करे, वो सुबह में बैठे और आवाम की जो बेसिक इश्यूज़ हैं, सियासत में ये चीज़ें आनी जानी चीज़ें हैं, बंदे का नाम जिंदा रहता है उस वक्त जिंदा रहता है जब आप आम लोगों को आप कुछ फैसिलिटेट करें। सीएम गवर्नर जनरल सबको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही है ना, पानी बिजली जो हम फेस कर, क्या वो फेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो उनको क्या पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन और हालात हज़रा के प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल। 5 अप्रैल को GB असम्बली का इजलास तलब किया गया है। इजलास में क्या होने जा रहा है, वफाक में जो तब्दीलियाँ तेज़ी से सामने आ रही हैं उनके असरात गिलगित बल्तिस्तान पर क्या पड़ेंगे, और 10 मेगावाट डीजल जनरेटर्स करोड़ों के अखराजात के बाद सहर और इफ्तारी में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान ख़ासकर गिलगित के शहरियों को किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शब्बीर मीर साहब। वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। असम्बली इजलास है सर 5 और वफाक में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, GB में भी मेरे ख्याल में कुछ असरात इस तरह के सामने आ रहे हैं, और फिर ये मसले मसाइल जो आवाम के हम डिस्कस करते रहते हैं। आवाम बड़े तकलीफ़ सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हुक्मरान किसी और लगता है सियारे में बस रहे हैं। एक तो ये जो वफाकी सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं शाह साहब, उसकी वजह से तो पूरे पाकिस्तान में लगता है कि अगर कोई इशू है तो बस सियासी ये वाला इशू है, प्राइम मिनिस्टर आएगा जाएगा, नो कॉन्फिडेंस, बाकी कोई इशू ही नहीं है सिरे से। ना कोई महंगाई है, ना कोई बिजली की लोड शेडिंग है, ना कोई पानी का मसला है, कुछ भी नहीं है, वो सारा ठीक है। लेकिन इससे पहले कि उस तरफ ज़्यादा बात करें, मैं चाहूँगा कि बल्कि मेरे कुछ ज़राए ने यह बताया कि आपके पास कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रा वो शेयर करें। देखें मेरे साहब, एक तो असम्बली का इजलास ज़रा मुख्तलिफ सा होगा। कल मंगल के रोज़ इजलास तलब किया गया है असम्बली, और बहुत मुख्तलिफ सा। कितने दिन का होगा सर ये? देखें ये मेरे ख्याल में जुमे तक तो ये इजलास है, ये चलेगा, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त आपको जो है ना यहाँ से खबरें बड़ी ज़बरदस्त आएंगी। ठुस तो नहीं होंगे ना? मेरा सवाल पहले भी है। मेरे ख्याल में मेरी अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले इसी तरह ही है, और ख़ासकर जब हमने जब प्रोग्राम किया था उस वक्त मरकज़ में वो सिचुएशन चेंज नहीं हुई थी, तो हमने यही कहा था कि मरकज़ में जैसे ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, ये गर्द बैठ जाएगा, फिर GB के अंदर एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। और उस वक्त भी हमने ये बताया था कि असम्बली का जो 5 अप्रैल का इजलास है वो बड़ा हंगामा खेज़ होगा। सो ये इजलास बड़ा हंगामा खेज़ है, अगर टाइम मिले तो आप असम्बली का एक चक्कर लगा लें, ठीक होगा। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी होगा। जिस तरह इन्फॉर्मेशन आई है उसमें तो खुद बैठ के आई विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तकरीब में खुद बैठते हैं या कोई और आपको बताता है, तो खुद जो बंदा बैठ के बात करता है ना, उसका फिर तज्ज़िया बहुत मुख्तलिफ होता है। किसी से आप इंफॉर्मेशन लेके बात करते हैं, वो शायद थोड़ा सा उसके अंदर वो आप रंग नहीं भर सकते हैं जिस तरह आप खुद देखते हैं। सो एक तो ये है कि असम्बली का इजलास बड़ा हंगामा खेज़ है। दूसरा जो मैं इस सिचुएशन को मैं पाकिस्तान की सिचुएशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान की सूरत हाल के जो असरात पड़ रहे हैं, वो जस्ट आप इसकी मिसाल आप ले लें सर कि बच्चा जब एक एज होती है ना, एक एज होती है, आप 20-25 साल के हो जाते हैं, खुदा न खास्ता यतीमी का कोई इस तरह के सिचुएशन हो, फिर भी 20-25 साल में भी बच्चे बड़ा फील करते हैं। वो 20-22-25 साल और बच्चा ही होता है अभी, वो ठीक है, ठीक बात है। लेकिन आप जब किसी भी खुदा न करे किसी भी घर में माँ या बाप की वजह से 2-2.5 साल 3 साल का बच्चे जब रह जाता है, यतीम हो जाता है, तो वो बहुत ही वो हकीकी मानों में यतीम होता है।
ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھتے بڑھتے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو حکومتیں، پچھلی حکومتیں جو یتیم ہوتی تھیں وہ کم از کم 2.5 سال کی ہوتی تھیں تو وہ تھوڑا بہت چلنا پھرنا سیکھتے تھے. مثلا مہدی شاہ صاحب 2013 میں یتیم، اس میں سیاسی یتیمی کی بات کروں، وفاق میں جب حکومت جاتی ہے تو وہ یتیم ہو جاتے ہیں. تو 2013 میں جب یتیم ہو گئے، مئی 2013 میں، تو اس وقت تقریباً 3 سال کا عرصہ وہ پورا کر چکے تھے. اور جب حفیظ صاحب 18 اگست 2015 کو جب سیاسی یتیمی کی طرف چلے گئے تو وہ بھی تقریباً 3 سال پورے کر چکے تھے. خالد خورشید یہ ذرا جلدی یتیم ہو گئے، لیکن ہو گئے ہیں شاہ صاحب. سر یہ سیاسی یتیم ہو گئے نا سر. دیکھیں بس خان صاحب جس طرح وہ پرائم منسٹر نہیں ہو کے بھی پرائم منسٹر ہیں، بس دیکھیں بس اب وہ یتیم کیسے آپ یتیم، وہ تو اس وقت جو خود انہوں نے کہا کہ باپ کی طرح کا فگر، فادرلی فگر، اب تو وہ تو میرا خیال ہے پوری پاکستان کے اداروں کی بھی ہیں. یتیمی کی 2 اقسام ہیں. میں آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے ماں کی طرف سے یتیمی، وہ بہت دردناک ہے. میں نے اپنی فیملی میں دیکھیں، اور باپ کی طرف سے یتیمی ہو تو ماں سنبھال لیتی ہے. ماں کی طرف سے یتیمی ہونا تو ان بچوں کے لیے ان پہ جو کرب مصیبت وہ گزرتی ہے وہ اللہ ہی بہتر ہے، اور جن پہ گزرتی ہے ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس میں اسپیشل میں ایک اور چیز، اس سے تھوڑا سا صرف 10 سیکنڈ میں بتاتا ہوں. یتیمی میں آپ دیکھیں جب بیوی مر جاتی ہے تو وہ مرد میرے خیال میں ہفتے کے بعد اگلی شادی کے لیے وہ ادھر ادھر، بے شک وہ 60 سال کا ہوتا ہے. کئی میں نے خود دیکھے ہیں، کئی ایسی بیوہ خواتین کو دیکھا جن کی ایج جو 20-25 سال تھی، جن کے صرف 2 یا 3 بچے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی. تو یہ ذرا یہ بھی ایک ایشو ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، اس کو ہم کہیں ڈسکس کر لیں گے. اب یہ جو یتیمی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، اٹرنل ہے، مٹرنل ہے، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن اس سے پہلے اور یہ اس کے اثرات، اس یتیمی کے ساتھ پھر ایک لائن میں وفاقی حکومت کے حوالے سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. جی اگر آپ مجھے موقع نہیں دیں گے آپ بڑا نہیں نکل سکتے. آپ دیکھیں جس طرح کی صورتحال وہاں پہ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے، یعنی نو کانفیڈنس موشن والا قصہ ڈپٹی اسپیکر نے گول کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد صدر نے اسمبلیاں وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر ایڈوائس پہ تحلیل کر دی، اور اس پہ باقاعدہ یہ لکھا ہوا بھی ہے، میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر ول سیز ٹو مطلب ہولڈ آفس، کچھ اس طرح کا الفاظ ہیں. اسی وقت سے وہ پرائم منسٹر نہیں رہے. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ فواد چودھری صاحب وزیر قانون ہیں وفاقی، انہوں نے اپنے سے ایک راہ نکالی ہے. سابق وفاقی وزیر قانون، اب سابق کہیں تو کیبنٹ نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، پتہ نہیں سر، لیکن وہ بدستور اسی طرح ایک کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر جب تک کہ آپ کا نگراں وزیر اعلیٰ نہیں اپوائنٹ ہوگا تب تک عمران خان پرائم منسٹر ایک کریں گے. 56 رکنی. آج بھی دیکھیں انہوں نے جس طرح خطاب کیا، مثال مطلب وسائل جو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف پاکستان وہ اس وقت اچھا استعمال کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آج سے پہلے ہم نے یہ دیکھا شاہ صاحب کہ جو بھی سویلین گورنمنٹس ہوتی تھیں، یہ پورے ہمارے اس ہسٹری لین میں دیکھیں تو آپ، وہ ڈری سہمی ہوتی تھی اکثر کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہماری ادھر ادھر سے پکڑ ہو جائے. ادارے ہیں مختلف، تو اس لیے وہ ڈر کے اپنا کام کرتے تھے. اس دفعہ یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے نہ چھوڑا کر کے ہیں، سارے ادارے ڈر کے ہیں کہ کہیں کوئی ہماری پکڑ ہم عمران خان صاحب کے پکڑ میں نہ آئے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ جس طرح وہ ایکٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کا سپریم کورٹ اس وقت اس کا جو موڈ ہے، ہو سکتا ہے فیصلہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن بظاہر جو اشارے مل رہے ہیں وہ بھی بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ پورے ملک کے اندر عجیب و غریب ایمرجنسی. بہرحال سر یہ میں اگلی بات آپ سے کر دوں کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کا بڑا اہم رول رہا نا پاکستان میں. بہت یہاں پہ بھی ڈپٹی اسپیکر کا بڑا اہم رول ہے. لیکن وہاں پہ سر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی صدارت کی اور جو پرچی نکالی وہ اسپیکر کی لکھی ہوئی تھی. بس وہاں اجلاس کی صدارت کی، یہاں کسی کی اجلاس کی صدارت ہوگی، بس جو بھی ہوگا. لیکن اگلے آنے والے کچھ دنوں ہفتوں میں ڈپٹی اسپیکر کا پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی بڑا اہم رول ہوگا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی شاہ صاحب، اس وجہ سے کہ آج تک ہم نے کم از کم جی بی اسمبلی کے اندر گلگت میں کوئی سٹینڈ لے کے اس طرح کی چیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. ماضی میں سازشیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن وہ سر آپ نے ماضی میں تو اس طرح اسمبلی کا اجلاس ہو، عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو، 172 کی جگہ پوزیشن 197 پہ چلے جائے تو وہ اسمبلی کے اجلاس کو تلپٹ ہوتے ہوئے ماضی میں بھی تو نہیں دیکھا نا. تو یہ روایت چینج ہو رہی ہے نا، بدل رہی ہے. میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا، سوشل میڈیا نے لوگوں کو تکڑا کر دیا.
تو یہ جو ایشو ہے نا یہاں پہ وفاق کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو میرے خیال میں بہت زیادہ، اگر آپ اس میں، مجھے نہیں پتہ یہ ساری سچویشن جس طرح سے ایک کہیں پہ کوئی چیز پکانے کی تیاری کر رہے ہیں نا انگریڈینٹس پہ، وہ کوئی مزے کی کوئی وہ کیا کرتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ریسیپی ہے یا زبردست موقع ہے، بات جرت کی ہے، کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے اس میں کیا کس چیز کی، مثلا میں ابھی کھل کے بات کرتا ہوں نا، نذیر جو ہے وہ بڑے زبردست قانون دان ہے اور ان کے پاس ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے میکسیمم یہی نا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدے سے ہٹا سکتے ہیں، کیا ہوگا میکسیمم سر اگر بات کریں تو یہ عہدہ کتنی مشکلوں سے لیکن انہوں نے ان سمراٹ لوگوں نے لیے ہیں، آپ کو پتہ ہے پارٹیاں چھوڑ کے انڈیپینڈنٹ آگے پارٹیاں جوائن کر کے۔ سر یہ سچویشن جو ہے نا جی بی میں پہلی مرتبہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وفاق میں یہاں پہ الیکشن ہوتے تھے، اس کے بعد 2.5-3 سال کے بعد وفاق میں کوئی حکومت دوسری آ جاتی تھی، وہ پھر چل جاتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 1 سال اور 4 ماہ تقریباً دسمبر کے فرسٹ ویک میں کیبنٹ نے حلف اٹھایا تھا 2020 میں، دسمبر 2021 تک یہ ان کے 12 مہینے ہو گئے، جنوری فروری مارچ میکسیمم ان کے 16 مہینے 15 یا 16 مہینے کے بعد یہ سارے معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو گئے۔ اور اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، میں میکسیمم یہ کہہ سکتا ہوں اس ساری سچویشن کو اسمبلی کا ہمیں ایک دن انتظار کرنا ہے۔ آپ کو یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کا جواب آپ کو اسمبلی کے جو اسمبلی کی جو سیشن ہے جو کل ہونے جا رہا ہے، کل مینز منگل کے روز، اس میں ان تمام سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے انیشل سٹیج۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا شاہ صاحب، شروع میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ اسمبلی سیشن کتنے دنوں کے اوپر محیط ہوگا، تو میں اسی لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ فرض کریں کہ یہ ہفتے کا ہے تو وہ کس دن آ کے اس کے اوپر بات کریں گے، یا کوئی ٹیبل کرنی ہے چیز تو وہ کریں گے؟ پہلے دن یقیناً نہیں کریں گے، نہیں میر صاحب، دوسرے دن میں نہیں کریں گے۔ اس میں میری خبر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی عدم اعتماد ٹیبل ہونا نہیں، جو بھی کوئی ایشو ریز ہونا ہے یہاں پہ اسمبلی کے اندر جو سپیچز ہوں گی ٹریجری بینچز سے، اس سے آپ کو موڈ کا اندازہ ہوگا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نے تو وہاں پہ ظاہر ہے حکومت کے اوپر وہ تیر ہی برسانے نا، اپوزیشن نے تو بات نہیں کرنا ہے، تو اس سے زیادہ ٹریجری بینچز سے ہوگا، ٹریجری بینچز سے جو کچھ ہوگا اس سے آپ کو آگے دیکھیں نا، عملی اس کا آپ کو انیشیل ٹریجری بینچز سے آج تک میرے خیال میں بہت کم ایسا ہوا ہوگا، تھوڑے بہت گلے شکوے ہوتے رہے، ہم نے سب نے اسمبلی کے اجلاسز دیکھے ہیں کہ تھوڑے بہت ٹریجری بینچز نے تنقید اپنی حکومت پہ کی ہے، لیکن جس طرح سے اس رواں سیشن میں آپ کو چیزیں کوئی نہیں دیکھنے کو ملے گی، شاید اس سے پہلے کوئی آپ کو اس طرح کے شاید مطلب کوئی ایکسپیرینس اچھا ہوگا۔ کم از کم ہم اپنے معاملات کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، وفاق سے ادھر ہاں تھوڑا سا ابھی شفٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں سیم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کرے، وہ صوبے میں بیٹھیں اور عوام کی جو بیسک ایشوز ہیں، سیاست میں یہ چیزیں آنی جانی چیزیں ہیں، بندے کا نام زندہ رہتا ہے، اس وقت زندہ رہتا ہے جب آپ عام لوگوں کے کو آپ کچھ فیسلیٹیٹ کریں۔ کوئی کروڑوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا انہوں نے، جب یہ 10 میگا واٹ کے جنریٹرز منگوائے، آپ کو بھی بلایا تھا میرے خیال میں، آپ بھی تھے، جب فتح اللہ صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہوگا۔ ابھی اپریل میں گرمی کا مہینہ ہے سر، اس وقت گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور اتنا معتدل ٹائپ ہے، ابھی پنکھے چلانے کی نوبت نہیں، لیکن گرمی ہے، فیل ہو رہی ہے اس وقت۔ کوئی پنکھے بھی نہیں چل رہے ہیں، ہیٹر بھی نہیں چل رہے ہیں، گیزر بھی نہیں چل رہے ہیں، 10 میگا واٹ کے جنریٹرز چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا۔ 6 گھنٹے آپ کو جو ہے یا 7 گھنٹے بجلی اس وقت بھی، اپریل کی آج 4 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے، آج دوسرا روزہ ہے، نہ سحری میں پراپر بجلی ہے، نہ افطاری پہ بجلی ہے۔ میں جہاں آج میں افطاری کر رہا تھا وہاں لائٹ نہیں تھی، حالانکہ کہا گیا تھا لائٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانی کے مسائل ہے لوگوں کو، اب یہ پورے سڑک پہ بڑے بڑے جو پانی بھر کے اور ٹینکرز لے کے آتے ہیں، ان کو دیکھا ہے تقریباً 1600 میں ایک ٹینکر میرے خیال میں کسی کو بھی جو ہے نا وہ پہنچا دیتے ہیں کاروبار۔ لیکن سر غریب آدمی 1600 روپے کہاں سے لائے گا؟ ٹھیک ہے، ہاں ایک چیز ہے کہ آپ بغیر پانی کے تو گزارا کر سکتے، سوری بغیر بجلی گزارا کر سکتے ہیں، بغیر پانی کے آپ گزارا نہیں کر سکتے، گھر جہنم بن جاتا ہے، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، ہاسپٹلس کی حالت تباہ ہو گئے، ایجوکیشن تباہ ہے۔ اب سی ایس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایس کیا کرنے جا رہا، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہے نا، ابھی تک تو صورتحال اسی طرح ہی ہے۔
अभी तो मतलब ऐसे ही चल रहा है सारा। अभी वो फिलहाल समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं, ये उसको बहुत कुछ समझ नहीं है। सर, वो समझने की सर, कोशिश कर रहे होंगे सर, कि अक्सर कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत इलाका है, हाँ, बड़े यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, वहाँ वो बड़े बहुत मेहमान नवाज है, यहाँ पे K2 भी है, यहाँ पे अच्छी चीजें सियाती पहले मुकाम, देखेंगे, रामा भी है। अच्छा है, घूम फिर के पहले तो हाँ बस वो अभी सीएस साहब भी आराम से बैठे, क्योंकि देखे ना सीएस सीएम गवर्नर जनरल सबको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही है ना, पानी बिजली जो हम फेस कर क्या वो फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनको क्या पड़ी है। सो ये चलता रहेगा सर, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को प्रोग्राम हालात हज़रत से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।